وہ ایک سراب ہے، مت بھاگنا اس کے پیچھے۔ یہ آواز وہ پہچانتی تھی۔ وہ آواز، ہاں وہ اس کی والدہ کی تھی، سنسان جگہ پر بالکل تنہا کھڑی۔ وہ اچانک مڑی جہاں سے اسے وہ آواز سنائی دی تھی، مگر وہاں دور دور تک اندھیرے کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ بامشکل آنکھوں پہ ہاتھ رکھے نہ جانے کس طرح کی روشنی سے اپنی آنکھیں بچاتی اس اندھیرے میں کسی اپنے کی تلاش میں تھی، جب اچانک اسے اپنے سامنے کھڑا شیر نظر آیا۔ اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا، مگر آنکھیں اس قدر اجنبی تھیں کہ پارسا کو اپنے قدم اٹھانا سب سے مشکل عمل لگا۔ میں جانتی ہوں یا تو وہ مجھے مل جائے گا یا پھر نہیں ملے گا، مجھے ایک بار کوشش کرنی ہے، ضرور کرنی ہے، وہ اس سے عہد کرتی وہ آگے بڑھنے لگی، جب اچانک اسے زمین پہ گرنا پڑا۔ جھٹکا اتنا شدید تھا کہ وہ اپنی ٹھوڑی زمین پر لگنے سے نہ بچا سکی۔ منظر اچانک بدلا، پھولوں کے باغوں کے درمیان میں گری وہ شنجیروں میں بندھی ایک جگہ قید تھی۔ شیر اب اس کے سامنے نہ تھا، اس کی تلاش میں یہاں سے وہاں نظر دھراتی وہ اچانک اپنی آنکھیں کھول کر بند کرنی پڑی۔ اس کا سر شیر کی گود میں تھا اور شیر اسے خوبصورت باغ میں لے کر بیٹھا، محبت بھری نظروں سے تکتا، بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیر رہا تھا۔ پارسا کا دل چاہے یہ لمحہ، یہ وقت، یہ سب تھم جائے اور وہ شیر کی آنکھوں کے یہ جلتے دی یوں ہی ساری عمر دیکھتے ہوئے گزار دے، مگر کچھ خواب شاید خواب ہی رہ جاتے ہیں۔ وہ اچانک کسی جھٹکے سے اس حسین خواب سے اٹھ بیٹھی۔ سردی کے موسم میں بھی پیشانی پہ پسینے کے قطرے موجود تھے۔ لحاف خود پر سے ہٹا کر وہ ہوش میں لوٹی تو یاد آیا وہ اس کمرے میں کب آئی، کیا شیر اسے لایا تھا؟ اگر ہاں تو کیا وہ اس وقت اپنے کمرے میں ہوگا؟ یہی سوچتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، کمرے سے باہر نکل کر شیر کے کمرے کی جانب نگاہ ڈالی تو سکون سا جیسے سینے میں اترا۔ اسی کمرے کی لائٹ آن تھی۔ کچن کی جانب جا کر کافی کے لیے 2 مگ نکال کر وہ گہرا سانس بھر کے کافی بنانے لگی۔ شیر کی کچھ ہی عادتیں تھیں جو صرف حویلی میں اس کے ہی علم میں تھی، باقی سب کا دھیان تو اس پر کبھی گیا ہی نہیں تھا، اور وہ بھی بس یوں ہی بے دہانی میں اس کے کام کر جاتی تھی۔ ایسی کیا چیز ہے جس پر سے تمہارا دھیان ہٹ ہی نہیں رہا؟ ثالث شاہ کے گال سنانے اور سوال کرنے پر وہ اپنی سوچوں کے بھنور سے لوٹی۔ انسان کبھی کبھی کتنا مجبور ہو جاتا ہے نا۔ سامنے کی جانب سیاہ آسمان پہ چمکتے ستاروں کو دیکھتی وہ ثالث سے بولی، جبکہ اس نے دیکھا نہ تھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں گل۔ گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کا رخ اپنی جانب کرتے وہ اسے پاور کروانے لگا، جبکہ وہ مسکرا کر رہ گئی۔ اس کی پھیکی سی مسکراہٹ نے گہرائی سے ثالث شاہ کے دل پر وار کیا۔ نہیں، کسی کا درد، کسی کی فیلنگز کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ہاں شاید بہت قریبی آپ کو چاہنے والا محسوس کر سکتا ہے، مگر سمجھتا کوئی نہیں ہے۔ آپ بھی نہیں، آپ سمجھ نہیں سکتے۔ سمجھ سکتے تو دنیا میں لفظ کاش ایجاد ہی نہ ہوتا۔ اس کی گرفت سے نکلتی وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی، جبکہ اس کے یوں دور ہو جانے پر وہ آنکھوں میں سرد میلی لیے اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلے پل کھڑے رہتے ہی سالک نے گل کو مضبوطی سے اپنی جانب کھینچ کر اپنے لفظوں میں ایک ایک لفظ میں سختی شامل کی۔ اگر ثالث شاہ گل سے کچھ کہے تو گل کو اس پہ یقین کر لینا چاہیے۔ ثالث شاہ بلا وجہ یا ہوا میں تیر چلانے والوں میں سے نہیں ہے، اتنا جان لو۔ تمہارے ذہن میں چلنے والی بات سے بھی میں واقف ہوتا ہوں گل۔ ثالث شاہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولتا وہ اسے پاور کروا گیا۔ اس کی سوچ ثالث شاہ کے معاملے میں اب بھی غلط تھی۔ شاید وہ چاہ کر بھی ثالث شاہ کو اچھا نہیں جان پا رہی تھی۔ نہ جانے ایسا کیا تھا، مجھے آپ پر یقین نہیں ہوتا، کرنا بھی چاہوں تو نہیں۔ ثالث شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ اعتراف کر گئی، جانتا ہوں، مگر ثالث شاہ کا وعدہ ہے تم جلد ہی یقین تو کیا مجھ سے محبت بھی کرو گی جانم؟ وہ حیران ہوئی۔ ثالث شاہ نے غصہ نہیں کیا، کچھ کہا نہیں، بلکہ مسکرا کر اسے وعدہ کر کیا۔ وہ کیا تھا، وہ کیوں تھا ایسا؟ گل کو اس لمحے میں اپنے دماغ کی نسیں پھٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ جس کے گھر والی دوسروں کی بیٹی کو اتنا گرا ہوا گھٹیا خود کر سمجھتے تھے، اور ایک یہ شخص تھا ان سب سے الگ، ان سب سے منفرد سوچ رکھنے والا۔ آخر کیسے وہ یقین تو نہ کر پا رہی تھی ثالث شاہ پہ؟ دل اور دماغ کے درمیان ایک جنگ چھڑ چکی تھی، ایک کس کی حمایت کرتا تو دوسری کس کی۔ وہ ان دونوں کے درمیان پھنس کے رہ گئی تھی، کوئی ایک کنارہ اسے مل کے نہیں دے رہا تھا۔ میں محبت کے نام پر تماچا نہیں چاہتی شاہ۔ ثالث شاہ کا ہاتھ اپنے چہرے سے جھٹک کر وہ تلخی سے بولتی اس جگہ سے دور جانے کے لیے پیچھے کی جانب قدم لینے لگی۔ گل کا لہجہ بے تحاشا سرد تھا، جبکہ ثالث شاہ کو لمحہ لگا گل کی اس گہری بات کو سمجھنے میں۔
جب کبھی شخص کے سچے خلوص پہ رتی برابر بھی کھوٹ دیکھے نا تو یہ لو اس سے اسی لمحے میرے سینے میں ساری گولیاں اتار دینا۔ گل کا ہاتھ تھام کر اس میں گن تھما کر وہ بولتا اپنے پتھریلی لہجے سے اسے شوق کر کیا۔ حیرانی سے سالِ شاہ کو تو کبھی ہاتھ میں پکڑے وہ گن دیکھتی اور اگلے ہی پل کسی اچھوت کی مانند اسے ہاتھ سے چھوڑ گئی۔ ایک اوزار کے ساتھ گن زمین پہ ایک آواز کے ساتھ گن زمین بوس ہوئی۔ اسے پکڑنے کی زحمت نہ سالک نے کی نہ گل نے۔ اپنے ہاتھ میں گن لے کر ہی خوفزدہ ہو چکی تھی۔ وہ کون تھا اور کیا کرتا تھا؟ کیا سالِ شاہ کی کوئی ایسی سچائی بھی تھی؟ کیا اس کی ذات کا کوئی دوسرا رخ بھی تھا؟ کانپتے ہوئے ہاتھوں میں شال دبوچے وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے سالِ شاہ کو دیکھی گئی جس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ ان کچھ دنوں کی جان پہچان میں کسی کو وہ محبت نہیں ہو سکتی شاہ۔ آپ میرے ساتھ کیا کھیل کھیلنا چاہ رہے ہیں اور یہ گن آپ کون ہیں؟ اس دن وہ خون میں جانتی ہوں آپ کچھ چھپا رہے ہیں، سب سے کچھ ہے جو آپ چھپا رہے ہیں، بے اختیاری میں چیخ کر بولتی وہ بار بار اپنی پیشانی مسلنے لگی۔ گل کو اپنی جانب کھینچ کر وہ بامشکل غصے سے خود بھی کچھ کہنے سے باز رکھ پایا، بس اپنے لبوں پہ انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا کہتا، چہرہ آسمان کی طرف جانب اٹھا کر گہرا سانس بھر کر گل کی جانب دیکھنے سے گریز کیا۔ وہ اس کی پھولی ہوئی نظریں دیکھ کر جان گئی وہ اس لمحے شدید غصے میں تھا۔ وہ اس پل بھی وہ گل کو لحاظ رکھ گیا تھا۔ کیوں؟ چلو چلتے ہیں۔ جھک کر گن اٹھاتے سالک نے گل کا ہاتھ تھام کر قدم واپسی کی جانب بڑھا دیے، جبکہ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چلتی گئی۔ اس کے ہاتھوں کی ابھرتی ہوئی رگیں اس کے اندر اٹھتے اشتعال کی گواہ تھی۔ سالک کا رنگ اس لمحے سرخی اختیار کر چکا تھا۔ یقیناً وہ اپنے الفاظوں سے اس پل سالِ شاہ کے دل پر گہرا چبھتا ہوا وار کر چکی تھی۔ شیر! دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوتے پارسا نے شیر کو آواز دی جو کمرے میں موجود نہ تھا۔ بالکنی سے آتی ٹھنڈی ہوا محسوس کر وہ پہچان گئے شیر اس پل بالکنی میں بیٹھا ہوگا۔ ٹرے اٹھائے وہ باہر ہی آ گئی جہاں سامنے ہی وہ کوچ پہ بیٹھا ٹانگوں پر لیپ ٹاپ رکھے کان میں آلہ لگائے کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ وہاں داخل ہوتی پارسا کو دیکھ کر وہ کچھ لمحہ ٹھٹک کر رکا، پھر اس سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کچھ لمحوں بعد وہ فون اٹھا کر کال کٹ کرتا، آلہ بھی نکال کر سامنے رکھی میز پہ پھینکتا، جلدی سے لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کرنے لگا، جب اچانک اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، مگ اس کی جانب بڑھانے کی بجائے ٹیبل پہ رکھ دیا، جو اگلے ہی لمحے شیر دل میں اٹھا کر لبوں سے لگاتے کافی کا گرم گھونٹ بھر کے گہرا سانس بھرا۔ ہمیشہ والا ذائقہ محسوس کرتا وہ کافی کے ساتھ ساتھ اپنے کام میں بھی مصروف رہا۔ غصے سے اس کی گود میں موجود اس لیپ ٹاپ کو دیکھتی وہ شیر کی اور قریب کھڑی ہوئی۔ تم میری گود میں بیٹھنا چاہ رہی ہو؟ چہرہ پارسا کی جانب اٹھا کر عام سے لہجے میں پوچھتا وہ اسے شوق کر کیا۔ میں انتہائی تمیزدار اور سلجھی ہوئی شریف لڑکی ہوں، مگر تب تک جب یہ صفات سامنے والے بندے میں بھی موجود ہو۔ اب شوق لگنے کی باری شیر کی تھی۔ اس کی گود سے لیپ ٹاپ اٹھا کر اس کی گود میں ہی بیٹھ گئی، جبکہ بے ساختہ شیر نے اپنے بازو کا گھیرا اس کے گرد باندھا، اس کے سینے سے پیٹ لگائے وہ اپنے گود میں لیپ ٹاپ رکھ کر مزے سے کافی پینے لگی۔ شیر نے نامحسوس طریقے سے اسے پرسکون کرنے کے لیے پیچھے ٹیک لگا دی۔ شیر کی جانب دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھیں بے ساختہ بھر آئیں، ہاتھ اٹھا کر اس کا گال سہلاتی داڑھی کی چبھن محسوس کرتی وہ سانس لینے کو رکی۔ آئی ایم سوری۔ اس کی آواز نرم تھی، شاید وہی وجہ تھی کہ شیر نے اپنی نگاہیں اس کی جانب اٹھا لی۔ کاش ہم کچھ زندگی خوابوں میں گزار سکتے۔ شرٹ کے بٹن سے انگلیاں الجھائے وہ اب اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ وہ اس کا لہجہ سمجھ کر طنزیہ مسکرا دیا۔ حقیقتیں تو ابھی اور بھی بہت ہے، ان سب کی شروعات سے ہی تم خوفزدہ ہو گئی جانا۔ وہ طنز کر رہا تھا یا دل جلا رہا تھا؟ پارسا نے دھیان دیے بغیر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا، یوں جیسے وہ ہر حقیقت سے چھپ کر اس میں سما جانا چاہتی ہو۔ یہ کس کے بندے ہیں جو ہمارے پیچھے پڑ چکے ہیں؟ اسے تو مار دیا ہے، اب یہ مجھ پر وار کرنا چاہتے ہیں۔ لگتا ہے یہ ابھی مجھ سے واقف نہیں، میری حوانیت کی ہوا انہیں چھو کر نہیں گزری۔ کوئی ٹیلر دکھاؤں انہیں رئیس؟ منہ میں سگریٹ دبا کر گہرا گش لیتے ہوئے اپنے خاص ملازم کو حکم دے کر خاموشی اختیار کر گیا، جبکہ وہ جی سائے کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب وہاں اندھیرا تھا، اس شخص کی زندگی جیسا اور اس کی سوچ جیسا۔ تم جانتے بوجھتے مجھ پر ہاتھ ڈال رہے ہو، جو بھی ہو تم میرے راستے میں آنے والے کنکر کو ہٹانا مجھے خوب آتا ہے۔
धुआं हवा के सुर करते वो हाथ में पकड़े इस कागज़ के टुकड़े को देखते ही देखते अपने हाथ में पूरी तरह दबोच कर इसे यूं खराब कर गए जैसे वो लिखने वाला शख्स इस लम्हा इनके सामने हो। आंखों में गुस्से से भरी सुर्खी लिए वो कई सिगार सुलगा कर ख़त्म कर चुके थे, मगर गुस्सा था कि किसी तौर कम होने को नहीं आ रहा था। एक हफ्ते में इन्हें कहाँ से कहाँ मुंह की खानी पड़ी थी। अंधेरे में इस लम्हे में इस धुएं में इस शख्स का अजीब सा अक्स बनता महसूस हुआ। वो अचानक उठ खड़े हुए, यूं जैसे इस शख्स से नफरत जताई गई हो। बहुत जल्द तुम्हारे वजूद का चैप्टर क्लोज होगा। अपनी शनाख्त छुपाकर तुम क्या समझते हो मुझसे छुप जाओगे? दोनों नाम बदल लेने से तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बदल जाएगी। अलमारी की जानिब बढ़कर हराम मशरूब की बोतल निकालते साथ वो मुंह से लगा गए। आंखों की सुर्खी बढ़ने के साथ साथ नशा दिमाग पर गहरा गहरा चढ़ने लगा। साथ ही वो नशे में धुत होते बेड पे था गया। आंखों के सामने एक अक्स लहराया और वो इसी लम्हे वो बोतल छोड़ते गनुदगी में जाने लगा। अक्स मदहम हो रहा था और नींद जहन पर हावी। शाह को कार में बैठे देखकर वो हवेली के अंदर जाने से पहले मुड़कर इसे पुकारती कुछ कदम वापस इसकी जानिब ले आई। अंदर जाओ, मुझे कुछ काम है, हो सकता है लेट हो जाओ। संजीदगी से सामने देखकर जवाब देते सालिश शाह ने जवाब मुकम्मल करते ही कार हवेली की जानिब को दौड़ा दी। जबकि वो जाती हुई कार को कितने लम्हे आंखों से उजल होने तक देखती रही। वो इसे हर्ट नहीं करना चाहती थी, मगर अपने जहर कन अल्फाज इसे हर्ट कर जाती थी। हाँ, इसका अंदाज बदल जाता था जब वो थक जाती थी, जब इसका दिल दुखा होता था। वो क्या करती? अजीब सी हकीकतों से ज़िंदगी ने रोशनास करवाया था कि इतनी जल्दी इन सब को समझ पाना इसके लिए आसान कतई नहीं था। सोचों में गुम वो अंदर दाखिल हुई। सामने सालिशा की बहन खड़ी फ़ोन पर कुछ करने में मगन थी। गुल को आते देखकर चौंकी, फिर अगले ही पल मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वो गुल के करीब चली आई। कहाँ गई थी तुम? गुल के साथ साथ चलती वो अचानक पूछ बैठी। जब अचानक अपने पास खड़ी शीजा की आवाज़ सुनकर वो सोचों के महवर से बाहर निकली। हाँ, आपने कुछ कहा? चौंका सवाल करती वो चलते चलते अब रुक कर इसके सामने खड़ी थी। हाँ, मैंने कहा कहाँ गई थी? भाई के साथ। शीजा का लहजा नॉर्मल और नरम था। कुल मुस्कुराकर गहरा सांस भर गए। शाह के साथ बाहर गई थी। नरमी से जवाब देकर वो सामने से आते आगा जान को देखकर एक लम्हे को थमी, फिर नज़रों का जाविया बदल गया। ओह अच्छा, तुमने डिनर किया? वैसे डिनर टाइम है, चलो करते हैं। गुल शिजा के रवैये पर हैरान हुई, मगर चेहरे के तासुरात को नॉर्मल रखा। वो अब किसी के लिए भी एक ही लम्हे में कोई फैसला लेने वाली नहीं थी। हो सकता है वो जैसी बन रही हो वैसी हो। जी, ना चाहते हुए भी गुल मान गई। जबकि अब डाइनिंग टेबल पर सभी मौजूद थे। शीला के साथ आगे बढ़कर वो कुर्सी पीछे करती बैठ गई। अलबत्ता इसने खाने की किसी चीज़ को हाथ न लगाया। 5 मिनट गुजर जाने के बाद आगा जाने खांस कर गुल की तवज्जो खाने की जानिब दिलवानी चाहिए, मगर वो तो न जाने किन सोचों में गर्क थी। खाना लगा हो तो खाने को इंतज़ार नहीं करवाया जाता, अब सब खाने की जानिब मुतवज्जा हों। कुछ जवान जो मोबाइल फ़ोन में मसरूफ़ थे वो उन्हें देखकर गुल को खाने की जानिब मुतवज्जा करवा गए। गुल अचानक आगा की बात पर चौंकी। अरे क्या हुआ? कहाँ? तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। अचानक गुल उठी तो शिदा हैरान होती इससे पूछने लगी, बस भूख नहीं है। झूठी मुस्कुराने होठों पर सजाए बोलकर वो ऊपर की जानिब बढ़ गई। गुल के जाते ही खास मुलाजिम सर झुकाए अंदर दाखिल हुआ। आगाजान की जानिब बढ़कर इनकी इजाज़त मिलते झुककर आहिस्ता से कुछ कहकर जैसे आया वैसे ही बाहर निकल गया। इसने एक निगाह किसी पर डालने की हिम्मत नहीं की। रात में इससे खाने का पूछ लेना। खाने से फारिग होते गुल की मुलाजमा को हुक्म देते वो कमरे की जानिब बढ़ गए, जबकि अम्मा साहब इनकी इस मेहरबानी पर खुलस कर रह गई। वो आगा का दिया गया हुक्म टालने की हिम्मत और इजाज़त दोनों नहीं रखती थी। तभी ये कड़वा कड़वा घूंट न चाहते हुए इन्हें पीना पड़ा। शाह जो वीरान सड़क पर अकेला तेज स्पीड से ड्राइविंग करता न जाने किस अनजान रास्ते पर जाने में मगन था, जब अचानक इसकी नज़र बैक व्यू मिरर से नज़र आती अपनी कार का पीछा करते इस कार पर गई जिस पर वो पिछले 10 मिनट से गामा गए नज़र डाल रहा था। तभी तो वो इस इंसान रास्ते पर आया था। कुछ और दूर आते सालिशा ने कार रोकी। इसकी कार रुकते वो कार और उसके पीछे से आती बाकी 2 कारें भी रुक गई। गन अपनी जगह मौजूद थी। तभी फ़ोन दूसरी साइड पे फेंकता वो बाहर निकला। इसके निकलते ही इन कारों के दरमियान खड़ी कार से गार्ड ने निकलकर किसी के लिए दरवाज़ा खोला।
اگلے پل وہ شخص اپنا سیاہ بوٹ زمین پر رکھتا باہر نکل آیا۔ سالک جیبوں میں ہاتھ ڈالے پرسکون سا تھا، بالکل اکیلا، اور ان اجنبی دشمنوں کے بیچ اس ایک لمحے کو کسی خوف کے لمحے نے اپنے گھیرے میں نہ لیا۔ کار کی ہیڈ لائٹس میں اس کا چہرہ روشن تھا، جبکہ شخص کے لیے لمحہ لمحہ بڑھتے ثالث کی جانب آتے اس کا چہرہ بھی واضح کر رہے تھے۔ اگلے پل وہ ثالث کے روبرو آ کر کھڑا ہوا۔ ثالث نے کار سے نکلنے سے پہلے اپنا چہرہ ماسک میں اچھے سے چھپا لیا تھا۔ اب اس کی آنکھیں تھی جو واضح طور پر اس شخص پر وہ گاڑے ہوئے تھا۔ باس کا پیچھا کرنا چھوڑ دو، ورنہ تم جانتے نہیں ابھی وہ کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ دشمن ہوں مگر مشورہ دوستوں والا دے رہا ہوں، وقت ہے پیچھے ہٹ جاؤ، وہ شخص بولا۔ سالک اس قدر سنجیدگی سے اسے سن رہا تھا، مگر اس کے کہے الفاظوں پر سر جھٹک کر وہ ہاتھ بالوں میں پھرتا اپنے اشتعال کو دبانے لگا۔ آئندہ کارروائیوں کی طرح میرا پیچھے کرنے کی بجائے سامنے سے آنا، گیدڑوں سے میں بات نہیں کرتا۔ ثالث کی وارننگ تھی جس پر وہ غصہ ظاہر کرتا اپنے آدمیوں کو آگے آنے سے ہاتھ کا اشارہ دیتا روک گیا۔ تم سمجھنے نہیں والے تو اس جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ جس میں صرف تمہارے خاندان کی لاشیں بچھیں گی اور آخر میں تمہاری موت اتنی دردناک ہوگی کہ ہر روز تم ہم سے موت کی منتیں کرو گے، اور رحم لفظ کی ہماری ڈکشنری میں کوئی جگہ نہیں۔ وہ غصے سے غرائے تو ثالث ہنکارا بھر کر رہ گیا اور پیچھے سے وار قائر کرے یا جو بھی، اصل مزہ اس قائر کو تبھی آتا ہے جب سامنے والے کی آنکھ میں وہی خوف اور اذیت دیکھ کر لگے جس کی اس کی تمنا ہو۔ ثالث کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتا وہ اگلے ہی پل ہنس دیا، جبکہ ثالث اچانک ہوئے وار پر کرائے بغیر سب سے مٹھیاں بھیج گیا۔ پیچھے کھڑے اس کے آدمی نے تیز دھار چھرا اس کے کندھے پہ بیہوش کرتے اس سے جلد بازی سے باہر نکال کر اس کا کندھا بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ رئیس ایک طنزیہ مسکراہٹ ثالث کی جانب اچھالتا ہوا وہاں سے نکل گیا، جبکہ ایک ایک کرتے وہاں سے سبھی چلے گئے۔ کندھے پر ہاتھ رکھتا وہ لڑکھڑاتے قدموں کو بمشکل ہی قابو پا کر کار تک آیا۔ سیٹ پر گرنے کے انداز سے بیٹھے اس نے لب بھیج لیے، ڈرائیو اسے خود ہی کرنی تھی۔ گہرا سانس ہوا کے سٹ کرتا وہ کار سٹارٹ کر گیا۔ سیٹ کی پشت پر اس کا گیلا خون اپنی داغ چھوڑتا جا رہا تھا، ایسے میں وہ جانتا تھا حویلی تک پہنچتے پہنچتے اس کا کافی خون بھی بہہ جانا تھا، مگر اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ تبھی وہ یوں ڈرائیو کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کمرے میں یہاں سے وہاں چکر کاٹتی وہ سخت اضطرابی کیفیت کا شکار تھی، ذہن میں عجیب عجیب سی سوچیں اور وسوسے اپنا ڈیرا جمائے بیٹھے تھے۔ کتنا وقت گزر گیا اسے یوں ہی چلتے چلتے۔ اصل میں دل کی حالت عجیب تھی، بار بار اسے کوس رہا تھا آخر کیوں اس بار بھی اس نے ثالث کا دل دکھا دیا۔ یہی سوچتے سوچتے وہ کتنی بار بالکنی تک جا کر دیکھ آئی، مگر ثالث کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ گھنٹہ مزید گزرا تو اچانک کار کے ہارن کی آواز آئی، گل کے چلتے ہوئے قدم رکے۔ ثالث آ چکا تھا، ہاتھ پاؤں اس لمحے گل کے بالکل ٹھنڈے تھے، مانو جیسے اس کا جسم کتنے ہی وقت برف میں پڑا رہا ہو۔ انگلیاں مروڑتی تو کبھی لب کاٹتی وہ دروازے کی جانب دیکھنے لگی، پھر خود کو ٹپکتی وہ کاؤچ پر آ گئی۔ وہ ثالث کو یہ تھوڑی نہ دکھا سکتی تھی کہ وہ تب سے لے کر اب تک اس کا انتظار کرنے میں وقت گزار چکی تھی۔ اگلے پل اسے باہر اس کی موجودگی محسوس ہوئی اور پھر اسے ثالث کے قدموں کی آہٹ دور جاتی محسوس ہوئی۔ حیرانی کے مارے گل فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، یعنی وہ اسٹڈی میں چلا گیا تھا۔ ہونٹ پہ ہونٹ رکھے وہ اپنے آنسو روکتی غصے سے کاؤچ پہ پاؤں مارنے لگی۔ وہ کیوں آخر اس کا انتظار کر رہی تھی جس کو اس کی پرواہ ہی نہیں تھی؟ وہ جھوٹا ہے۔ کوشن اٹھا کر زمین پہ پھینکتی وہ بار بار خود سے یہی الفاظ دہرانے لگی، تم ایک کھیل ہی کھیلتے ہو بس۔ باقی بچے کوشن بھی زمین بوس کرتی۔ وہ غصے اور غم کے مارے چلائے۔ غصہ کیوں تھا وہ جانتی تھی، مگر غم کیوں؟ آخر کیا ہو گیا تھا اسے ان کچھ گنے چنے دنوں میں؟ وہ ایسا نہیں، شاید وہ مجھ سے ناراض ہے۔ کیا میں جاؤں اسٹڈی میں جانے کا سوچتی وہ اپنے بڑھے ہوئے قدم کبھی واپس لیتی کبھی آگے بڑھاتی۔ کیا ہوا ہے وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا؟ خود کو پرسکون کرتی وہ بالآخر ایک فیصلے پر پہنچ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسٹڈی کے دروازے تک پہنچ کر گہرا سانس ہوا کے سٹ کرتی وہ اچانک دوپٹہ درست کرنے لگی، جب اس کی نگاہ زمین پہ گرے خون کے چند قطروں پر پڑ گئی۔ اس کے ہاتھ جہاں تھے وہیں ساکت ہو گئے۔ پہلی سوچ جو ذہن میں آئی تھی وہ یہی تھی، کیا وہ زخم تھا یا پھر اس رات کی طرح وہ کسی کا؟ وہ اس سے آگے سوچ نہ سکی۔ اگلے پل دروازہ کھولتی وہ اندر داخل ہوئی، سامنے بغیر شرٹ کے بنیان میں کھڑا تھا
सिया बनियान में इसके बाजू और कंधों पे लगा गहरा जख्म वाज़ेह हो रहा था। खून पे करके अब इसकी कोहनी तक आ चुका था। खून बहकर अब इसकी कोहनी तक आ चुका था। ऐसे में जख्म पर निगाह पड़ते वो मुंह पे हाथ रख गई। सिसकी के साथ वो साले को पुकारती फौरन से इस तक पहुंची। वो अपना बनियान उतारने लगा जब गुल की मौजूदगी महसूस करते इसके हाथ थम गए। मैं आता हूँ। गुल की जानिब देखे बगैर वो बोलता सामने पड़ी टेबल की जानिब बढ़कर अब झुककर फर्स्ट एड निकाल रहा था। शाह आपको गोली लगी है? वो बेरब जमलों में बामुश्किल अपने अल्फाज अदा कर पाए। शाह ये चाकू या गोली का जख्म है, आप ये साफ नहीं कर सकते, हमें अभी के अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चलिए। इसके हाथ से फर्स्ट एड लेती वो अजियत से बोलती हुई इसके ज़ख्म को देखने से खुद वो बास रख रही थी। इसका वो ज़ख्म और वो बहता हुआ सुरखून इसे अजियत दे रहा था। कोई डॉक्टर नहीं, कमरे में जाओ, मैं कर लूँगा। गुल के हाथ से फर्स्ट एड लेते शाह ने अपने कदम काउच की जानिब बढ़ाए। मगर ये गोली का जख्म है, इसे बात न मानते देखकर गुल चिल्लाई। ये छोटा सा चाकू का जख्म है, रिलैक्स। वो कितने आराम से कह रहा था। गुल का दिल चाह वो एक शख्स के चेहरे पर लगाए जिसको ज़रा बराबर अपनी परवाह नहीं थी। छोटा सा आपने अपना जख्म देखा है शाह? हमें डॉक्टर की ज़रूरत है, प्लीज़। इसे काउच पे बैठते देखकर वो एक बार फिर इसके हाथ से फर्स्ट एड खींच गई। सालिशा ने एक निगाह इसे देखा और अगले पल इसका हाथ थामते अपनी जानिब खींचा। मगर किसी को भी मरहम लगाने की आदत नहीं थी। बताया ना चाहती हो तो खुद इस जख्म पर मरहम रख दो। ऐसा ना हो यूं ही नासुर बनने के लिए छोड़ दो। वो सख्त लहजे में बोलकर उसका हाथ छोड़ गया। वो क्यों बेहिस्सा अपनी ज़ात के लिए? आपको दर्द होगा शाह। रोते हुए बोलती हुई उसके जख्म को देखकर नजरें फेर गई और साथ एक और कोशिश भी कर गई। इसी लम्हे तुम्हारे रोने से ज़्यादा अब सालिशा को कुछ तकलीफ नहीं दे रहा। अपने पास बिठाते सालिक ने अपनी असली अंदाज अपनाया। वो झिल्ली इसके इस अंदाज की तो आदि हो चली थी। इज्जत से भरा मोहब्बत से चोर लहजा वो समझ के सालिक ने इससे ही अब दवा लगवानी थी। वरना वो खुद किसी न किसी तरह बैंडिश कर लेता जो यकीनन गुल ने ना करने देनी थी। दवा लगाने के चक्कर में अपने जख्म से होते दर्द को और बढ़ा लेता। वॉशरूम में जाकर टॉवल गीला करके लाती उसका जख्म साफ करने लगी। कांपते हुए हाथ वो साफ महसूस कर सकता था। बैंडेज होते ही वो दवा और पानी का गिलास भरती सालिशाह के पास आए। एक नज़र गुल के परेशान चेहरे की जानिब देखे बगैर कुछ कहे सालिक ने दवा ले ली। सब चीज़ें रख कर आती वो सालिशाह को देखने लगी जो अब पुरसुकून सा होकर लेट चुका था। आंखों की सुर्खी गंवाती कि इसे इस पल कितना दर्द हो रहा था, मगर लबों पर एक लफ्ज़ नहीं। इससे करीब आकर बैठी हुई सालिशा को चौंकने पर मजबूर कर गई। वो यूं खुद कभी इसके इतने करीब न बैठी थी। गुल की कमर इस पल साली के बाजू को छू रही थी। आपको रूम में चलकर सोना चाहिए। इसका गाल नरमी से चलाती हुई एक बार फिर इसे हैरान कर गई। गुल के हाथ में सालिशा की दाढ़ी की चुभन ने इसे अजीब से एहसास से दो चार किया। मगर वो इस पल एक भी अज़ियत अपने वजूद से इस सामने लेटे शख्स को देना नहीं चाहती थी। जो हुक्म था इसका वही हाथ थाम कर चुमता वो उठ बैठा।